नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। ताली बजाने की बजाय हाथ उठाकर खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, इस्लाम, इस्लाम, इस्लामी कॉन्फ्रेंस, जमात आले सुन्नत, जमात आले सुन्नत, जमात आले सुन्नत। मानना पड़ेगा कि हम ही सुन्नत के अमीन भी हैं और खत्म नबूवत के मुहाफिज। तस्लीम करना पड़ेगा हम ही मुहासने रसूल के तर्जमा भी हैं और हम ही कमालाते रसूल के मुहाफिज भी। दोस्तों, बुजुर्गों और अजीजों, आप तफसीलात में जाने का वक्त नहीं, लेकिन एक बार सोचिए, बार बार सोचिए, घर पे जाइए, पलंग पे लेटिए और सोचिए कि जिन हाथों से आपने कादियानियों के फार्म पर दस्तखत कर दिए हैं उसकी अब हैसियत क्या है। कादियानी हर दौर में अपनी शातराना, मक्काराना और याराना चालों से सादा लोग मुसलमानों को बेवकूफ बनाते रहे हैं और एक बार ये हरबा सरजमीन नार्वे में भी वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हम पे तशद्दुद हो रहा है, पाकिस्तान में हम पे जुल्म ढाया जा रहा है, पाकिस्तान में हमें अजान देने से मना किया जा रहा है, पाकिस्तान में हमारी मसाजिद का नाम मिटाया जा रहा है, पाकिस्तान में यूं हो रहा है, तू हो रहा है। मैं कहता हूं हजरत अल्लामा की जबान से सुनने के बाद आप पर यह फर्ज आयद हो जाता है कि आप कादियानियत के खिलाफ जिहाद करें। क्यों ये फर्ज, और क्यों ये फर्ज आयद होता है कि नहीं? और जाओ कादियानियों से कह दो, अगर मिर्जा कादियां की जुर्रियत खबीसा इस सरजमीन में मौजूद है तो मेरे अली का गुलाम भी सरजमीन में मौजूद है। गुल किया जिसने कादियां का चिराग, ऐ ताजदारे गोलड़ा तेरी अजमत को सलाम। मैं आज ये करना चाहता था और फिर ऐसे आमक इंसान, मैंने वो इतवार में बहुत कुछ कह चुका, हजरत अल्लामा उसकी बहुत निशानदेही फरमा चुके। मैं कहता हूं नबी, यार कोई बात करो। नबी तो अपने नाम से पहचाना जाता है, नबी अपने काम से पहचाना जाता है, नबी अपनी सूरत से पहचाना जाता है, नबी अपनी सीरत से पहचाना जाता है, नबी अपने खानदान से पहचाना जाता है, नबी अपनी आल से पहचाना जाता है, नबी अपने वालदैन से पहचाना जाता है, नबी अपने असहाब से पहचाना जाता है, नबी अपनी बेसत से पहचाना जाता है, नबी अपने विसाल से पहचाना जाता है। और मिज़े की कोई अदा तो देखो, एक तरफ तो वो हजरत फरमा रहे थे ना, एक तरफ तो वो ये कहता है कि मैं जनाबे वाला फला हूं, फला हूं, फला हूं, ईसा भी हूं, मूसा भी हूं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हूं, से बढ़कर भी हूं। और एक तरफ जनाबे वाला ये भी तो कहता हुआ नजर आता है, किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। मेरी माएँ, बहनें और बेटियां हैं। मैं इस शेर की वजाहत नहीं करना चाहता। आप बड़े साहिब इल्म और साहिब अकल हैं कि ये कैसा पागल इंसान है, एक तरफ नबूवत का दावा करता है और दूसरे तरफ अपने को वो शय करार देता है जिसका नाम भी यहां हम लेने से कासिर। और फिर देखिए, नबी अपने नाम से पहचाना जाता है। जाओ उनको पैगाम दे दो, नबी अपने और नबी अपने, जितने नबी हैं सबका नाम सिंगल, सबका नाम। नबी आदम, नूह, मूसा, ईसा, इब्राहिम, यूसुफ, यूनस, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम, सारे नबियों के नाम, और सारे नबियों के नाम इकाई वाले, सिंगल, अकेले हैं। ये नाम बता रहा है कि ये नबियों वाला नाम गुलाम, ये डबल नाम बता रहा है कि ये डबल गेम कर रहा है। एक तरफ जनाबे वाला टीची के सदके से कुछ और दर्श दे रहा है और दूसरी तरफ अंग्रेज के दस्तरखान से रोटियों के टुकड़े चुन रहा है और तीसरी तरफ जो है वो मिल्लत में इंतशार और खलफशार पैदा कर रहा है। ये नाम बताता है कि ये नाम ही नबियों वाला, और काम, नबियों के काम क्या। और नबी खुदा की रजा के लिए आग में कूदे तो गुलजार बना दे, नबी खुदा के रजा के लिए छुरी के नीचे लेटे तो छुरी काटने से महरूम हो जाए, नबी अल्लाह की रजा के लिए जनाबे वाला अपना चेहरे से निकाब उठा दे तो सैकड़ों जो है
وہ اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ نبی کا کمال تو یہ ہے کہ اگر وہ عصا لے کر پانی پہ مارے تو رستے بنا دے۔ نبی کا کمال تو یہ ہے کہ مردے اس کی بارگاہ میں آئیں تو زندے ہو کے جائیں۔ نبی کا کمال تو یہ ہے اس کی انگلی اٹھ جائے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائیں۔ مگر ذرا دیکھو تو صحیح، اور اس کے صاحبزادے سے پوچھو کہ ذرا بتاؤ آپ کے نبی، ہمارے نبی نہیں جی، آپ کے نبی جس کے آپ خلیفہ کہتے ہیں، جی ذرا خلیفہ کہلاتے ہیں، بتاؤ ان کا عمل کیا تھا؟ نبی نام سے پہچانا گیا۔ نبی کہتے ہیں ہمارے صاحب کی بھی ایک شان تھی، اور کیا شان تھی کہ انہیں جناب والا ایک بیماری تھی کہ پیشاب بھی ان کو آتا رہتا تھا، اس لیے وہ مٹی کی ڈھیلے جو ہیں وہ بھی ایک جیب میں رکھا کرتے تھے، اور انہیں گڑ کھانے کی بھی بڑی عادت تھی، اس لیے دوسری جیب میں وہ گڑ کے ڈھیلے رکھا کرتے تھے۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ گڑ کسی اور جگہ اور کوئی اور شے والی جگہ منہ میں بھی چلی جایا کرتی تھی۔ یار کیسا بیوقوف انسان! اور سنو، ہم یہ کہتے ہیں، میں نے اس پر تفصیلاً ایک بار عرض کی تھی، آج آپ سے ایک بات کہہ دیتا ہوں، نبی تو اپنے مسکن اور نبی اپنے وصال سے پہچانا جاتا۔ اس پر ملت اسلامیہ کا اتباع ہے جناب کہ نبی جہاں پر دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں وہی نبی کے مزار بنتے ہیں، وہی نبی کے، جہاں نبی گئے سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک سیدہ عائشہ الصدیقہ العابدۃ المطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ پاک میں جناب والا اس دنیا آب و گل سے اللہ کی جانب روانہ ہوا تو سرکار کا گنبد خضرا بنا عائشہ الصدیقہ کے۔ ہم کہتے ہیں مرزائیوں قادیانیوں کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کم از کم اگر تم نبی مانتے ہو تو مرزا جی کا مزار بھی وہاں بنا دیتے جہاں ان کا روح نکلا تھا، تاکہ لوگوں کو پتا چل جاتے۔ ہم تو کہتے ہیں چلو مدینے چلو، تالی نہیں، تالی نہیں، تالی نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ ہم تو کہتے ہیں چلو چلو مدینے چلو، چلو چلو، پھر تو تم یہی گانے گاتے ہوئے نظر آتے ہو ٹیلٹ شریف میں چلو جی۔ تو ہم ایک بار پھر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آل سنت پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ختم نبوت کی حفاظت کریں۔ وہ ختم نبوت کی، ہمارے دوست وہ نہیں جو ختم نبوت کے منکر ہیں، ہمارے دوست وہ نہیں جو ختم نبوت کے، ہمارے دوست وہ نہیں جو سنت رسول کے، ہمارے دوست وہ نہیں جو کمالات رسول کے، ہمارے دوست وہ نہیں جو علم رسول کے، ہمارے دوست وہ نہیں جو مدارج رسول کے، ہمارے دوست وہ نہیں جو صحابہ رسول کے، ہمارے دوست وہ نہیں جو آل رسول کے منکر ہیں، ہمارے دوست وہ ہیں جو ان سب کا اقرار کرنے والے۔ یہی آل سنت کا پیغام ہے اور یہی آج کی اسلامی کانفرنس کا پیغام ہے۔ جی دوستو، میں یہ عرض کرتا چلوں، اب وقت ختم ہو رہا ہے اور اس لیے صدارتی خطبہ بھی آپ نے سننا ہے، لیکن جاتے جاتے آپ سے عرض کروں کہ اس کونے پہ نگاہ دوڑائیے، وہاں پر آپ کو بے شمار کتابیں ملیں گی۔ وہ لٹریچر آپ کے لیے اکٹھا کیا گیا ہے کہ آپ علماء ربانی اور صوفیاء حقانی کی تصانیف کو پڑھیے، ان کا مطالعہ کیجئے، اپنے ایمان میں تازگی پیدا کیجئے۔ حاجی ولایت صاحب نقشبندی اس کونے میں کھڑے ہیں، جاتے ہوئے کتابوں کا جائزہ لیجئے اور اپنے ذوق کی کتابوں کا انتخاب کیجئے، اور یاد رکھیے آپ کا محبوب جریدہ جو 3 سال سے اس دیار کفر میں اسلام کی ترجمانی کا حق ادا کر رہا ہے، نام ہے ترجمان اسلام۔ کیا نام ہے؟ اور کیا نام ہے؟ ترجمان اسلام کے اس شمارے میں اور بے شمار مضمونوں کے ساتھ ایک مضمون مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی کا مضمون ہے، ختم نبوت کے موضوع پر۔ پڑھیے اور اپنے ایمانوں میں تازگی پیدا کیجئے، اس کے ساتھ ہلچل قائم نہ کیجئے گا۔ آپ شہزادہ رسول، فخر سادات، پیر طریقت حضرت پیر سید منیر حسین شاہ صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ قادریہ نقشبندیہ جنڈا والا شریف تشریف لا کر اپنا صدارتی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ان کی تشریف آوری سے قبل زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ختم نبوت، ختم نبوت، اسلام، اسلام،
اسلامی کانفرنس، جماعت اہل سنت، جماعت اہل سنت، فخر سادات، پیر طریقت حضرت پیر سید منیر حسین شاہ صاحب سجادہ نشین جھنڈا والا شریف۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین و افضل الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ مولا عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے آپ حضرات کو اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد کی توفیق بخشی۔ اس روحانی و ایمانی کامیاب اجتماع پر ہم سب اسی کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ دعا ہے کہ مولا کریم آپ کو اور دیگر اہل عالم کو اس کی برکات سے نوازے اور ہمیں مزید توفیق بخشے کہ ہم اس کے دامن دین کی تبلیغ کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ حضرات کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ اس مبارک اجتماع میں آپ نے مجھے حاضر ہونے کا موقع دیا اور علماء کرام و مشائخ اعظام کی موجودگی میں اس اجلاس کی صدارت کا بار میرے ناتوان کندھوں پر ڈالا۔ میں اپنے اندر نہ تو کوئی ایسی خوبی و صلاحیت نہیں پاتا جس کا باعث اتنے بڑے اعزاز سے سرفراز کیا گیا، یہ آپ کا حسن ظن ہے۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ مجھے آپ کے حسن ظن سے بھی بہتر بننے کی توفیق دے۔ بہرحال آپ حضرات کا اس سرفرازی کے لیے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینی و دنیاوی امور میں برکتیں عطا فرماوے اور آپ کی اس مساعی جمیلہ کو کامیابی قبول فرما کر توشہ آخرت بنائے۔ حضرات، اسلام ایک آفاقی حقیقت ہے۔ اسلام ایک آفاقی حقیقت ہے۔ ازلی دین یہی ہے، خالق کائنات مولا عز و جل کا پسندیدہ دین ہے۔ اسی دین کو اس نے اپنا پسندیدہ دین قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی ادیان اس کے پسندیدہ دین نہیں ہے۔ حضرات، علماء کرام کے نورانی مواعظ سے آپ پر یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ میں کوئی ایک خطیب نہیں اور نہ ہی اس موقع پر تقریر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ صرف چند کلمات اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اس عظیم اجتماع میں میری شمولیت ہو جائے۔ دین کیا ہے اور اس کی ابتدا کب ہوئی؟ مورخین اس بارے میں مختلف الخیال ہیں۔ دین کی نشو و نما اور اس کے عروج کے مراحل کی داستان لکھنے والے مدتوں سرگرداں رہے۔ ان کی مدتوں کی تحقیق کا نتیجہ یہ تھا کہ انسان ابتدا میں مشرک تھا۔ صحیح کرو جی، صحیح کرو جی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، اسلام، 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 اسلام۔ حضرات، وہ دراصل کچھ آخری لمحات ہیں جس کی وجہ سے شاید آپ کچھ تکان بھی محسوس کر رہے ہیں اور آواز بھی آج تک نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن ایک بات آپ کی خوشخبری سنا دوں کہ جس قدر علماء ربانی نے شہادت فرمائے ہیں اور جو ہمارے بزرگ یہ صدارتی خطبات دے رہے ہیں، انشاءاللہ ان تمام مقالات کو کتابی شکل دی جائے گی اور ان کو ہم کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں تک پہنچایا جا سکے۔ حضرت پیر طریقت فخر سادات حضرت سید پیر منیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے صدارتی خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام دین رحمت ہے، قابل عمل راستہ ہے، جامع ضابطہ حیات ہے اور اس کے علاوہ باقی ادیان نہ اب تو قابل عمل ہیں اور نہ زندگی کے تمام مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ عبادات، معاملات، اخلاقیات، اعمال، عدل و انصاف، حکومت، سیاست، تجارت، کسب حلال، دولت، تقسیم دولت، جمہوریت و مساوات، غرض ہے کہ زندگی کا کون سا مسئلہ ہے
जिसे इस्लाम ने काबिल अमल हालत में पेश न किया हो। इस्लाम की इस अजमत, हमागिरी और जामयत का इकरार दुनिया के गैर मुस्लिम और मुस्लिम सभी दानश्वर कर रहे हैं। ये आपके इरशाद का खुलासा है। और इसके साथ साथ इन्होंने अपने इरशादात में आले ईमान के लिए दुआ फरमाई है, जो इस दियारे कुफ्र में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुशा हैं, जिनका माल, जिनका वक्त अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए है, उसके लिए ये दुआ गो हैं। इनका वो मुफस्सिल जो सदारती इरशादात हैं वो तर्जमाने इस्लाम और मकाला की शक्ल में आप तक पहुंच जाएंगे। वक्त थोड़ा है, लेकिन सुनिएगा, जाने से पहले ऐलान सुनते जाइए और फिर सलाम पढ़ कर जाइए। सलाम और सलाम और सलाम जो है वो अलकारी मोहम्मद अशरफ साहब सिहालवी बड़े आसान और प्यारे अंदाज से पढ़ाएंगे। वक्त कम। ऐलान ये कि कल इंशाअल्लाह इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के 2 सेशन होंगे। पहला इंग्लिश में होगा, जिसमें इस्लाम के अजीम मुहक्किक हजरत अल्लामा प्रोफेसर तारुल कादरी साहिब और जवान साल आलम बामल कारी मुशर्रफ हुसैन साहिब और अजीम दानश्वर डॉक्टर जकी बदावी और अजीम रूहानी शेख हजरत पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी इंग्लिश के सेशन में खिताब फरमाएंगे। उनके मौजूआत मैंने कल तफसीलन अर्ज कर दिए थे, इश्तिहारात पर आप मुलादा फरमा चुके हैं। और शाम को 4 से लेकर 9 तक इसी हाल में अजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस होगी, जिसकी सदारत फख्रे सादात पीरे तरीकत अमीर हिजबुल्लाह सानी हजरत पीर सैयद बरकात अहमद शाह साहेब सज्जादा नशीन दरबार आलिया चश्तिया जलालपुर शरीफ फरमाएंगे। और इस आखिरी सेशन में खतीब पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद सदीक साहब मुल्तानी, मुहक्किक इस्लाम प्रोफेसर तारुल कादरी, मुफक्किर इस्लाम पीर तरीकत शहजादा रसूल हजरत पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं वो खिताब फरमाएंगे। आप हजरात आज की तरह कल भी उस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाइए और अब अपनी बातें करने की बजाय खड़े होकर सरकार की बारगाह में सलाम पेश कीजिएगा। चलो सलाम से पहले हमारे एक तुर्की भाई ने, जो तुर्की में कुरान पाक एक प्यारे अंदाज से शाया किया गया है, वो जमात आले सुन्नत को तोहफे के तौर पर पेश किया है। अल्लाह ताला उनका ये तोहफा अपनी बारगाह में मकबूल और मंजूर फरमाए। और इसके साथ ही आपसे ये अपील है कि इख्तिताम कॉन्फ्रेंस पर उस कोने में ज़रूर जाइए और अच्छी अच्छी किताबें जो हैं वो लीजिए, उन्हें पढ़िए और वो पैगाम दूसरों तक पहुँचाइए। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों, जिसके जलवे ज़माने में छाने लगे, जिसकी ज़ू से अंधेरे ठिकाने लगे, जिससे ज़ुल्मत कदे नूर पाने लगे, जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंग पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, रहमते हक की होने लगी बारिशें, दीनो दुनिया की लुटने लगी दौलतें,
کھول دی جس نے اللہ کی حکمتیں وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ابر جود و عطا کس پہ برسا نہیں تیرا لطف و کرم کس پہ دیکھا نہیں کس جگہ اور کہاں تیرا قبضہ نہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مرشدی شاہ احمد رضا خان رضا فیض یاب کمالات حسان رضا ساتھ ہم سبھی ہوں زمزم خان رضا جب کہ خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام السلام امت کے رکھوالیا السلام گلشن وحدت کے پھول یہ سلام آجزانہ ہو قبول الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبہ دعا سے قابل ایک تو یہ ہے کہ نماز عصر جو ہے وہ مسجد میں ہوگی آپ سارے حضرات نماز عصر کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف لے جائیے اور دوسرا اوسلو سے باہر کے شہروں کے دوست اور بیرونی ممالک ڈنمارک سویڈن اور دوسرے ممالک سے آنے والے دوستوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ مسجد میں تشریف لے چلیں اور شام کا کھانا تناول فرمائیں میں حضرت کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ دعا کرتے ہوئے جہاں اوسلو اور ناروے میں مقیم مسلمانوں کے لیے دعا فرمائیں اس کے ساتھ ہی ساتھ سویڈن ڈنمارک اور دوسرے ممالک سے آنے والے ہمارے بھائیوں کے لیے بھی دعا فرمائیے گا جنہوں نے اپنا وقت اور مال صرف کر کے اس کانفرنس میں شرکت کی ہے اور میں ان کا تہہ دل سے ممنون ہوں اس کے ساتھ ہی آپ حضرات سے یہ اپیل ہے کہ کل پھر آپ تشریف لائیے اور اسی طریقے سے کانفرنس میں شریک ہو کر اپنے اکابر کے ارشادات سے استفادہ حاصل کیجیے اللہ کریم اس کانفرنس کے نتیجہ میں ہمارے عقائد اور ہمارے اخلاق و اعمال کی اصلاح فرمائے اور غیر مسلموں میں اسلام کے متعلق پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور فرمائے اور انہیں اسلام کی ترغیب عطا فرمائے اکابرین کی موجودگی میں یہ کہنا ہم اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ اس وقت تک
41 نارویجن جو ہیں وہ دولت اسلام سے مالا مال ہو چکے ہیں. ان کے استحکام میں ایمان کے لیے بھی حضرت کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اعز الاسلام والمسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. دعا نہیں کی جائے مطالعے سارے مبارک